بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ شادی کو لے کے آزمائش میں مبتلا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہیں یا عذاب میں مبتلا ہیں، تو دیکھیں آزمائش میں جو مبتلا ہوگا اور یہ جو عذاب میں مبتلا ہوگا اس میں فرق ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ جس چیز میں مبتلا ہیں کہ وہ آیا آزمائش ہے یا وہ عذاب ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جیسے کہ اگر جو شخص دین پر چلتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نیک چیزوں پر عمل بھی کرتا ہے، اور اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں کیونکہ انسان ہے، لیکن جو شخص بالکل ہی بھٹکا ہوا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزوں کی پرواہ ہے، نہ قرآن پاک کھول کے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان دونوں میں فرق سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان ایک گناہ سے تو بچ نہیں سکتا نا، اور وہ بھی توبہ استغفار بھی کرتا ہے، تو ایسے لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور جو لوگ بالکل ہی بھٹکے ہوئے ہیں، نماز کو جاتے نہیں، مسجد جاتے نہیں، مصلی بچھاتے نہیں، صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے نہیں، اور رمضان میں بھی روزوں کی قدر بھی نہیں کرتے، اہمیت کا پتہ بھی نہیں ہے ان کو، اور قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو رکھا ہوا ہے، دو چھتی سے اٹھا کر جو ہے پڑھتے بھی نہیں ہیں، قرآن پاک کھولتے بھی نہیں ہے، نیک چیزوں پر عمل کرتے نہیں ہیں، برائیوں میں، گانوں میں، ڈانس میں، کلبنگ میں، ان سب میں مبتلا ہے، تو یہ لوگ پر جو آزمائش آئے گی وہ آزمائش نہیں ہوگی، وہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہوگا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اور جو لوگ نیک چیزوں پر عمل کرتے ہیں ان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کو دیتے تھے، سمجھ آئی؟ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر مبتلا ہوئی ہے، تو وہ کیا گنہگار تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں نا، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے انبیاء کرام رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ کوئی بھی پورا پکا مومن اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں۔ اگر ہم پہ کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی تنگی آ رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں آپ نے صبر و شکر کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر نہیں دیتے ہیں آزمائش، تکلیف میں مبتلا نہیں رکھتے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی آزمائش دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ لیکن جو لوگ گناہ گاری میں مبتلا ہیں، کلبنگ میں، شراب میں، ڈانس میں، گانوں میں، فلموں میں، نیک اعمال نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، تو ان پر اگر کوئی چیز سختی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، نہ 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 نہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں سمپل سا حل ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے جو گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈانس، گانا، کلبنگ، اور جو بھی گناہ گاری کے کام ہے، زنا، شراب، یہ جو بھی گناہ گاری میں مبتلا ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ ہم کیا اچھا کام کرتے ہیں یا کیا برا کام کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس چیز سے نکلو، اللہ سے توبہ کرو، اور عبادتوں میں مشغول ہو۔ ایک دم ہم پکے مومن مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے۔ اور دیکھو، انسان جو دعا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی، تو وہ سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے لیے سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرو۔ آپ بولو کہ یار میں تو کتنے سالوں سے
گناہ کر رہا ہوں، کتنے سالوں سے میں تو فلمیں کرتا ہوں یا گانے گاتا ہوں یا ڈانس کرتا ہوں یا میں کلبنگ کر رہا ہوں یا میں زنا خوری میں مبتلا ہوں یا میں شراب خوری میں مبتلا ہوں، اب میں کیا کر کے میں کیسے بھلا دین میں آ سکتا ہوں اور نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ پتہ نہیں میری زندگی کتنی لکھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، پوری زندگی ہو گئی مجھے تو اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے، اب کیا کرنا، چھوڑ توبہ نہیں کرتے، نہ 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 نہ، آپ زمین اور آسمان گناہوں سے بھر دو، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے نا، آپ پورے گناہ سے بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ زمین سے لے کے آسمان تک آپ کے گناہ جا رہے ہوں، لیکن آپ ایک بار اللہ سے کہو گے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے توبہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی گناہ کیا، اگر آپ نیک کار بھی ہو، اچھے اعمال کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، لیکن پھر بھی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا نا، آپ آزمائش اور عذاب دونوں سے نکل آؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کے لیے، محبت کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے استغفار کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غموں سے نکال دیتے ہیں، اسے پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو جتنا ہو سکے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرو اور گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے اور مجھے اس گناہ سے نکال، میری اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی مجال نہیں ہے کہ میں اس گناہ سے نکل سکوں، تو میری مدد کر، تو مجھ پر رحم کر۔ تو دیکھو، آپ اللہ سے مدد کرو گے، مدد مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بات رہی آزمائش کی۔ دیکھو، جو شخص نیک کار ہے اور اس پہ کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی سختی آ گئی ہے، تو وہ آزمائش میں مبتلا ہے۔ اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ جتنا صبر کرو گے، جتنا شکر کرو گے، آپ اللہ تعالیٰ کی اور بھی قریب ہو جاؤ گے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آزمائش سے فوراً نکال دیں گے۔ کیوں؟ آپ نے صبر کر رہے ہو، شکر کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہو۔ دیکھو، دعا کا ہاتھ اٹھانا کبھی بھی مت چھوڑنا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو آزمائش سے نکلیں گے، یا اللہ پاک، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تو کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تو اس بندے کی طاقت سے زیادہ اس کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ یقیناً یہ میری طاقت، میری ہمت، میرے کندھے ایسے ہیں کہ میں اس آزمائش کو، میں بوجھ کو اٹھا پا رہا ہوں، لیکن یا اللہ تم مجھے اس آزمائش کو عذاب میں مبتلا نہ کر دینا کہ میں اس راستے سے بھٹک جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے آزمائش سے نکلنے کی بھی دعا مانگو، لیکن صبر و شکر کرو۔ اگر آپ سارے سال آپ جو ہے نا آزمائش میں مبتلا ہو یا تنگی میں مبتلا ہو یا روزی کی پریشانی میں مبتلا ہو، تو اس میں صبر کرو، شکر کرو۔ دیکھو، اگر آپ یہ اونچائی اور یہ نیچے اور یہ غم، خوشی، دکھ، سکھ، یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اعمال نامے کس مناسبت سے ہوں گے؟ ہیں؟ اعمال نامے ہماری اسی مناسبت سے ہوں گے نا کہ اس کے اوپر آزمائش آئی تھی، اس سے صبر کیا، شکر کیا، ٹک ہرا، ٹک لگ گیا کہ بھائی یہ گڈ بندہ، اس کو بونس دے دو، نیکی دے دو، ثواب دے دو۔ سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کے بندہ، تو اس طرح سے ہمیں ٹک لگتے جائیں گے کہ ہمیں صبر کیا، شکر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اور نامہ اعمال کیا، ہمارے پاس خوشی آئی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس خوشی ہے، اس میں بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکریہ، تو نے ہمیں اس خوشی سے نوازا، ہمارا کاروبار چل پڑا، ہماری انکم شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کہ تو نے مجھے اس خوشی سے بھی نوازا، اس پیسوں سے نوازا، اس کاروبار سے نوازا۔ سمجھ میں آ رہی؟ جب آپ دکھ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو تو خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آزمائش اور عذاب والی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی قربت والی آزمائش، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ آزمائش وہ جو آپ نیکوکار ہو تو وہ آزمائش ہوگی، لیکن اگر آپ بدکار ہو، آپ نیک نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ نافرمان ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو آپ پہ جو آزمائش آ رہی ہے وہ دراصل عذاب ہے، اس میں توبہ استغفار کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ میری بات سمجھ گئی؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہو، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین۔